اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں غلام مصطفیٰ سپیکس، اور میں غلام مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، یہ اس وقت جو اپنی سکرین کے اوپر آپ کچھ تصویر دیکھ رہے ہیں ایک لڑکی کی، یہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ وائرل ہے۔ ہم بات کریں گے کہ یہ لڑکی کون ہے اور اس نے کیوں کپڑے اتارے ہوئے ہیں اور کہاں پر اتارے ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، اس لڑکی کو لے کر جو اینٹی اسلامک طبقہ ہے، لبرل طبقہ ہے، ایمنسٹری انٹرنیشنل والے ہیں، یا جتنے بھی خونی لبرل قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ پاکستان میں رہنے والے ہیں، چاہے وہ انڈیا میں رہنے والے ہیں، پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہیں LGBTQ والے کیوں نہ ہوں، وہ بھی یقیناً اس میں شامل ہوتے ہیں اکثر۔ تو انہوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے اس لڑکی کو لے کر، ان کا بس نہیں چل رہا۔ اگر یہ لڑکی ان کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اس لڑکی کو لے کر پورا انٹرنیشنل میڈیا بلائیں اور اپنے کپڑے بھی اتاریں، اکثر وہ اتار دیتے ہیں پہلے بھی۔ تو اس لڑکی کو ایک جو تمغہ ہے جرت کا وہ دیا جائے، نشان اس کو دیا جائے، جس طرح کہ ہمارا ایک فوجی نشان ہے، نشان حیدر کے طور پر دیا جاتا ہے، جو بہادر سپاہی ہوتا ہے اس کو۔ تو یہ بھی کوئی اپنا بڑا جو ایک تمغہ ہے وہ لازمی اس کو دیں۔ وہ کیوں جی؟ وہ اس لیے کہ اس لڑکی کا جو تعلق ہے وہ پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ لڑکی ہے کون، معاملہ سارا کیا ہے۔ یہ ایران کی لڑکی ہے، ایران میں ہی یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، اور تہران یونیورسٹی سے اس کا تعلق ہے اس لڑکی کا۔ اور لبرل جو طبقہ ہے ان کی جانب سے ایک چیز جو سامنے رکھی جا رہی ہے کہ اس لڑکی نے اپنے کپڑے کیوں اتارے ہیں، وہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ تہران یونیورسٹی میں یہ پڑھتی ہے، تو اس لڑکی نے جو سر کے اوپر، آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اندر جو برقع پہننا جو ہے وہ بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے، چونکہ ایک اسلامک کنٹری ہے، پاکستان بھی ایک اسلامک کنٹری ہے، تو یہاں کا جو کلچر ہے وہ بھی یہی ہے کہ عبایا وغیرہ لازمی پہنا جاتا ہے، مکمل لباس پہنا جاتا ہے۔ جس طرح یورپ کے اندر نکر شرٹ پہنی جاتی ہے تو وہ یہاں پر نہیں پہنی جاتی۔ تو ایران میں اس لڑکی نے جو سر کے اوپر دوپٹہ وغیرہ نہیں لیا ہوا تھا، یہ لبرل طبقہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اس کو جب وہاں کا جو ایک گارڈ ہے اس نے بولا کہ آپ سر کے اوپر دوپٹہ لیں، خود کو جو ہے وہ ڈھکیں، چھپا کے رکھیں، جس طرح دوسری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس نے یہ کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں برقع پہنوں، عبایا پہنوں اور چادر سر کے اوپر لوں، میں تو اپنا یہ لباس بھی اتار دوں گی۔ اور اس کے بعد اس لڑکی نے اپنا سارا لباس اتار دیا اور انڈر ویئر کے اندر اور ایک صرف اور صرف ایک یہ برا کے اندر نظر آ رہی ہے، اس کے بعد یہ باہر آئی اور وہاں پر بیٹھی رہی، اور پھر اس نے چلنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس کی ویڈیو بھی بنا دی گئی، اور ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اس وقت جو ہے وائرل کی گئی ہے۔ اور ایمنسٹری انٹرنیشنل جو ہے ان کی جانب سے اس لڑکی کے حق میں کافی بیانات بھی آ رہے ہیں، اور جو ایران کے اندر جن لوگوں نے ان کو اپنی حراست میں لیا ہے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یعنی اس کو تحفظ اس کا کیا جائے، اس کو محفوظ رکھا جائے۔ اب یہ ایک ان کا کہنا ہے، جبکہ دوسری جانب جو لڑکی کے گھر والے ہیں یا کچھ انٹرنیشنل نیوز ہیں جو حقائق پر مبنی ہیں، ان کی جانب سے یہ سامنے چیز آ رہی ہے کہ اس لڑکی کی جو ذہنی ہیلتھ ہے، جو مینٹلی ہیلتھ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بیمار ہے لڑکی۔ اس کا جو خاوند ہے، سابقہ شوہر ہے یا موجودہ شوہر ہے، اس نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کو پھیلایا نہ جائے، واویلا نہ بنایا جائے، چونکہ انٹرنیشنل میڈیا پر اب بات چلی گئی ہے، پوری دنیا میں یہ پھیل چکی ہے۔ تو وہ گزارش کر رہی ہے اس کی فیملی بھی اور دوسرے لوگ بھی کہ اس چیز کو غلط ورژن دے کر نہ پھیلایا جائے، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ جب بندے کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر اس کو پردے کا اور ان چیزوں کا اکثر پتہ نہیں چلتا، صفائی ستھرائی کا پتہ نہیں چلتا، وہ کپڑے پھاڑ بھی دیتے ہیں، کسی اپنے کو ہی ہو سکتا ہے ادھر سے پکڑیں، والد کو پکڑ دیں اور مارنا شروع کر دیں۔ ادب و احترام اور ان چیزوں کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتا۔ تو حقیقت جو ہے پر مبنی جو چیز ہے، جو حقائق پر مبنی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اس لڑکی کی جو ذہنی حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس کی جو چال چلن ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک مینٹلی بندہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ جس طرح سے چلتا ہے، یہ ایسے نہیں چل رہی، بلکہ کبھی ایسے ہو رہی ہے، کبھی جس طرح ایک بندہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے یا ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوتا یا کسی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں پر ہوں اور میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔
تو یہ ایک ذہنی بیمار لڑکی ہے، ٹھیک ہے، اور تہران یونیورسٹی سے اس کا تعلق بتایا جاتا ہے، ایران سے اس کا تعلق ہے۔ اور ابھی میں جو اینٹی لبرل لوگ ہیں، اینٹی اسلامک لوگ ہیں، جو لبرل قسم کا طبقہ ہے، جو چیخ چیخ کر اس کے حق میں نعرے لگا رہا ہے کہ اس کو یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، چونکہ اس سے پہلے بھی ایک جو خاتون ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا، جن کا نام میسا امینی ہے، وہ بھی ایران سے 2 سال قبل جو ہے وہ ان کو حراست میں لیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنے کپڑے وغیرہ پھاڑے تھے اور کہا تھا کہ ہم عبایا وغیرہ نہیں پہنیں گے، تو ان کو حراست میں لیا گیا، اور اس کے بعد وہ مطلب جان کی بازی ہار گئیں اور فوت ہو گئیں۔ تو ابھی اس معاملے کو بھی اس کے اندر انوالو کیا جا رہا ہے کہ پہلے بھی لڑکیاں نکلی تھیں اپنی آزادی کے لیے، حقوق کے لیے، تو وہ زندہ نہیں رہیں، وہ مر گئی تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس لڑکی کو بھی شاید قتل کر دیا جائے، اس کا بھی مرڈر کیا جائے۔ تو اس طرح کی بھی انتہائی گھٹیا ترین خبریں یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جو لبرل قسم کے لوگ ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے دل میں اتنا ہی احساس ہے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک ہیرو، یہ تو عام لڑکیاں ہیں جن کا کوئی عطا ہے نہ پتہ ہے، وہ ایک ہیرو ہے، ایک سائنٹسٹ ہے، ایک ڈاکٹر ہے، جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو فائدہ دے سکتی ہے، جس کی ریسرچ، جس کی تحقیق ایک اتنی جو ہے وہ پائے کی، ایک اتنی ذہین فتین، اتنی ایک اچھی لڑکی جو کئی ہزار معاشرے اچھے ترتیب دے سکتی ہے، آپ نے اس لڑکی کے لیے آج تک آواز کیوں نہیں بلند کی، کیوں نہیں اٹھائی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے؟ وہ بھی تو کسی ماں کی لخت جگر ہے، وہ بھی تو کسی باپ کی بیٹی ہے، اس کے بھی تو بچے ہیں، کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی بھائی کی بہن ہے، وہ بھی تو آپ اس کے حق میں آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ لبرل طبقہ اسی وقت ایکٹیو ہوتا ہے جب کوئی ننگا باہر نکل آتا ہے، جب کوئی 2 ٹکے کا کوئی ڈانس کرنے والا کسی پارٹی میں جب اس کو کوئی ٹچ کر دیتا ہے تو پھر یہ باہر نکل آتے ہیں، حالانکہ قصور بھی ان کا اپنا ہوتا ہے، اور ان کو انٹرنیشنل میڈیا بھی اور ساری چیزیں، ساری بڑی بڑی تنظیمیں مکمل کوریج دیتی ہیں، فل کوریج دیتی ہیں۔ تو اس وقت اس معاملے کو بھی لے کر کافی ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں، جو بندی کپڑے اتار دیتی ہے، جو لڑکی کپڑے اتار دیتی ہے، اس کو بہادر سمجھتے ہیں، اس کی آزادی کے لیے یہ باہر نکلتے ہیں۔ اس نے تو پہلے ہی کپڑے اتار دیے، اب اس سے زیادہ اس کو اور کیا آزادی چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی والی آنٹیاں پاکستان کے اندر بھی نکلتی ہیں۔ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو مرضی ہوتی ہے وہ پھر اسلام کی چلتی ہے، اپنی نہیں چلتی۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی مذہب کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہو، جب آپ کسی مذہب کے اندر چلے جاتے ہیں، کسی کے ماتحت ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی لائک کریں، اور اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی لازمی لکھیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر لازمی پریس کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ کے بعد